بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1956 ہے اور آج سورہ محمد کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 20 اور 21، 20 and 21۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَقُول اور کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، لولا کیوں نہیں، نزلت نازل کی گئی، سورہ کوئی سورت، فَإِذَا پھر جب انزلت نازل کی جاتی ہے، سورتن کوئی سورت، محکمتن محکم، وذکر اور ذکر کیا جاتا ہے، فیہا اس میں القتال قتال کا، رأیتا تو آپ دیکھتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض روگ ہے، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، الیک آپ کی طرف، نظر المغشی اس شخص کے کہ غشی طاری ہو گئی ہو، مانند دیکھنے کے، علیہ اس پر، من الموت بوجہ موت کے، فاولا چنانچہ ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، طاعت اطاعت کرنا، وقول معروف اور بھلی بات کرنا، فاذا پھر جب عزم پختہ ہو جائے، الامر حکم، فلو تو اگر، صدق اللہ وہ اللہ سے سچے نہیں، لکانا تو ہوگا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو جائے، کہ جب کوئی جچی تلی صورت نازل ہو جائے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہو، جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کی، یہ فرما برداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلیں تو ان کے حق میں اچھا۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت نازل ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ دوسری بات، پھر جب کوئی نپی تلی صورت نازل ہو جائے اور اس میں لڑائی کا ذکر۔ تیسری بات، تو جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے آپ انہیں دیکھو گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ چوتھی بات، بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کی۔ پانچویں بات، یہ لوگ فرما برداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ چھٹی بات، لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے تو اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ جب مومن اور منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی احکامات والی آیتیں سنائی جاتی تو مومن تو اسے غور سے سنتے اور اپنے سینوں میں اسے محفوظ بھی رکھتے، لیکن یہ منافق نہ تو اسے سنتے ہیں اور نہ ہی محفوظ رکھتے ہیں۔ ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مومنین ہمیشہ اس خواہش میں رہتے ہیں کہ پھر سے اللہ تعالیٰ کوئی صورت نازل کرے تو ہمیں اسے سننے کا موقع ملے گا، اور اس میں جو احکامات آئیں گے خاص طور سے جہاد کا تو اس پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ مگر یہ منافقین تو ان صحابہ کی دیکھا دیکھی بس زبانی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں کاش ایسا ہوتا، لیکن جب واقعی جہاد کی آیت یا کوئی اور حکم نازل ہوتا تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے کوئی ان کی جانیں نکال دی ہوں۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش ایک اور نئی صورت نازل ہوتی تو ہمیں اور کچھ سیکھنے کا اور کچھ چیزوں پر عمل کرنے کا اور اللہ سے قریب ہونے کا موقع ملتا، اور خاص کر مجاہدین کو ملنے والے انعامات کے بارے میں سن کر اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے وہ جہاد میں جانے کا شوق کرنے لگتے۔ ان کے ساتھ بیٹھے منافقین بھی ان کی ہاں میں ہاں ضرور ملاتے ہوئے ظاہری طور پر یہی خواہش کرنے لگتے، مگر جیسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا اس میں جہاد کا حکم ہوتا تو یہ منافقین آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، جبکہ آپ اللہ کے نازل کردہ حکم کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ نے ان پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا ہو جس کے سبب وہ مرنے کے قریب پہنچ گئے، یعنی انہیں یہ حکم بہت ناگوار گزرا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں کہا گیا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد کو فرض کر دیا تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہو گیا جو لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ وہ ڈرنے لگا، اور کہہ اٹھا کہ ہمارے پروردگار تو نے ہم پر کیوں کر جہاد فرض کیا، آپ نے اسے اور تھوڑی مدت تک کے لیے ہم سے مؤخر کیوں نہ کر دیا۔ تو جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور، تو ان کی بڑی خرابی اور ہلاکت ہے، قیامت کے دن ان کا حال برا ہوگا۔ ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ زبان پر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی اور بڑی اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن کہ جو بھی ہمیں حکم دیا جائے گا ہم اس پر ضرور عمل کریں گے، ایسی جھوٹی بات اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ لیکن اب کوئی حکم نازل کیا جاتا ہے خاص طور سے جہاد کا تو اس حکم سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کے بارے میں فرما رہے ہیں جو حکم بھی نازل کیا جائے اس پر اگر یہ لوگ اپنا وعدہ پورا کریں تب تو ان کے حق میں اس کی مخالفت اور نافرمانی کرنے سے بہتر ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا انجام انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔